असलम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज बुध 13 मार्च है। आज के प्रोग्राम में हम एक तो बात करेंगे खुद कराची समेत अंदरून सिंध के डीआईजी और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ के मुमकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से कि कौन कहाँ जा रहा है। प्रोग्राम में हम सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार पर भी बात करेंगे कि उनके आने से सिंध पुलिस पर क्या असर पड़ सकता है। आया सिंध पुलिस की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, उसमें कोई निखार आ सकता है, या कि सिंध पुलिस मज़ीद तबाही और बर्बादी के राह पर गामजन हो जाएगी। और ख़ुद कोतवाल शहर को क्या हो गया है कि किस तरीके से जो है खुद जोनल डीआईजीज़ के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो अब अहम तरीन थानों में इंट्रीज़ पर जो है वो अपने लाडलों की जो है वो पोस्टिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। पिछले 2 हफ्ते के दौरान कोई 30 से ज़ायद एसएचओज़ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की इत्तला मिली है और हर पोस्टिंग में कहते हैं कि 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल किए जाने की भी शिकायतें मुसलसल मौसूल हो रही हैं। ये मामला है क्या, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में मुल्क के नामवर सहाफ़ी इमदाद सोमरो की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट भी शामिल है, जो सिंध पुलिस के सबसे ज़्यादा मुअस्सर तरीन यूनिट सीटीडी के एक ऑपरेशन के एसएसपी फिदा शाह से मुतालिक है, जिन पर जो है खुद कराची ही के एक ताजिर असदुल्ला को जो है अपने ज़ाती रंजिश पर जो है वो अगवा करने के बाद उनके खिलाफ झूठा मुकदमा और उन्हें हिरासत में रखकर उन पर बेपनाह तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है। और इस सिलसिले में जब उसी ताजिर की शिकायत पर आईजी सिंध ने नोटिस लिया तो खुद उस एसएसपी फिदा शाह का इतना रोब और दबदबा है, इतनी उनकी मुबैना तौर पर दहशत बताई गई है कि कोई सिंध पुलिस का कोई डीआईजी जो है वो उनके खिलाफ इस मामले में आईजी के वाज़ा अहकामात के बावजूद इंक्वायरी करने को तैयार ही नहीं। ये मामला है क्या नाज़रीन। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत इसी खौफनाक तरीन स्कैंडल से करते हैं, जिसने इस वक्त पूरे के पूरे सिंध पुलिस को जो है वो एक तरीके से सवालिया निशान बना दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि खुद इमदाद सोमरो जो है वो अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं। नाज़रीन देखिए इमदाद सोमरो की ये रिपोर्ट। हनीफ साहब, कराची के गुलशन मेमार का एक इलाका है, वहाँ पर एक ताजिर जिसका नाम अब्बासुल्लाह है बताया जाता है, वो वहाँ पर राइश पजीर थे। ताजिर का बहुत बड़े कारोबार है छोटे मोटे, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा पेपर का कारखाना है उनका हब बलोचिस्तान में। उनको फ़िदा हुसैन शाह साहब जो सीटीडी के एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, उनके कहने पर सीटीडी पुलिस वहाँ से उठाती है, उसको तहवील में रखती है गैर कानूनी तौर पर, और बाद में आईजी सिंध की मुदाखलत पे उनको आज़ादी नसीब होती है। जब ताजिर को उठाया जाता है तो उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार आईजी सिंध को अप्रोच करते हैं, उसको बताते हैं कि एक पर्सनल मामले पे एक ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर एसएसपी के सीटीडी के जो एसएसपी हैं फ़िदा हुसैन शाह, उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जो पुलिस के अख्तियारात उनके पास है, उन्होंने ताजिर को उनके घर से उठाया है। इस हवाले से कहानी ये है कि फ़िदा हुसैन शाह साहब के कुछ ज़मीनें, कुछ प्रॉपर्टीज़ हब बलूचिस्तान में हैं, जहाँ पर उनका अक्सर व बेशतर आना जाना होता है। तो वहाँ पर उनको जो पेपर का कारखाना है अब्बासुल्लाह का, उनसे उनके ज़ाती मरासम भी पैदा हुए, उनका आना जाना भी हुआ। तो एक दिन एसएसपी सीटीडी फ़िदा हुसैन शाह साहब ने अब्बासुल्लाह को कहा कि वो अपना ज़ाती अकाउंट, कंपनी अकाउंट या किसी मैनेजर का अकाउंट उनको इस्तेमाल करने दे, ताकि उन्होंने मुबैना तौर पे एक प्लाट बेचा है जो तकरीबन 12-14 करोड़ रुपए का प्लाट है हब बलूचिस्तान में। लीडा एक इलाका है, लसबेला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के उसमें दायरा कार में आता है।
انہوں نے پلاٹ بیچا ہے تو وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں لینا چاہتے ہیں، اور تاجر سے انہوں نے فرمائش کی کہ نہ صرف وہ اپنا اکاؤنٹ دے استعمال کرنے کے لیے، لیکن اس رقم کی 1-2 بلینک چیک ان ایڈوانس اس کو دے دیں۔ تاجر نے انکار کیا اور نتیجے میں گرفتار ہوا، ایلیگل ڈیٹینشن میں رہا، ٹارچر برداشت کیا، خواری برداشت کی۔ اس کے بعد تاجر دوسرے دن ہوم سیکرٹری کے پاس جاتا ہے، اس تمام رودات کی ریٹن کمپلین ان کے پاس داخل کرتے ہیں، اور ہوم سیکرٹری اقبال میمن صاحب IIG سندھ کو اس معاملے کی انکوائری کے لیے کہتے ہیں۔ تاہم ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ 2-3 DIGs کو یہ ٹاسک دینے کی کوشش کی گئی، لیکن DIG پولیس اپنے ہی سینئر آفیسر فدا حسین شاہ صاحب کے خلاف انکوائری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1-2 DIGs نے اس پہ تھوڑی معذوری کا اظہار کیا ہے کہ کسی اور DIG کو دی جائے، ہمیں یہ انکوائری نہیں دی جائے۔ اب اس میں تاجر کا موقف تو واضح ہے، جو ان کی کمپلینٹ میں ہے، میری ان سے ذاتی طور پہ بات بھی ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے بتایا کہ ان کو کس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور کس بنا پہ بنایا گیا۔ اور اس میں سب سے جو دلچسپ موقف ہے وہ SSP CTD فدا حسین شاہ صاحب کا ہے۔ فدا حسین شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ تاجر دہشت گرد ہیں، دہشت گردی کی کارروائیوں کو پروموٹ کرتا ہے، BLA اور بلوچ جو سیپریٹسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، ان کو یہ ٹیرر فنانسنگ یعنی کہ ان کو دہشت گردی کرنے کے لیے پیسے بھی دیتا ہے۔ اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اتنا بڑا دہشت گرد، فدا حسین شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو بالکل قانونی تقاضے پورے کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور CTD نے قانونی کارروائی کی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا دہشت گرد جب آپ نے گرفتار کیا تو اس کو پھر آپ نے آزاد کیوں کر دیا، تو اس کے بعد فدا حسین کے پاس، SSP کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری انویسٹیگیشن ابھی تک چل رہی ہے اور اس کے خلاف کیس بھی درج ہوگا، اور اس دہشت گرد کو اور دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے کردار یعنی عباس اللہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ SSP CTD کون ہے؟ فدا حسین شاہ صاحب سندھ کے جو متنازعہ ترین اور بدنام زمانہ IIG غلام حیدر جمالی کے ساتھی ہیں۔ ان کے ساتھ یہ اسسٹنٹ IIG فائنانس تھے سینٹرل پولیس آفس میں، جس کو عرف عام میں IIG آفس کہا جاتا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کروڑوں روپے کا غبن کیا تھا، جس پر نیب کی کارروائی ہوئی تھی۔ یہ اریسٹ ہوئے تھے اور ان کو 10 سال کی 2018 میں 10 سال کی سزا بھی ملی تھی۔ بعد میں ہائی کورٹ نے یہ سزا کالعدم قرار دی، موصوف باہر آئے، بحال ہوئے، اور بدقسمتی سے جس طرح کا ان کا کنڈکٹ ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے ابھی تک باز نہیں آئے۔ تاج اور سعد اللہ کا کہنا ہے کہ ان کو دوبارہ گرفتاری اور جان کا خوف ہے SSP فدا حسین سے۔ اب چونکہ یہ انکوائری اسائن ہو چکی ہے ہوم سیکرٹری لیول سے، IIG کی لیول سے، تو توقع کی جاتی ہے کہ سندھ پولیس اس میں اپنے پٹے بھائی کو، اپنے کلیگ کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گی، اور ایمانداری کے ساتھ یہ انکوائری کی جائے گی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح سندھ پولیس میں ٹرانسفر، پوسٹنگ اور پروموشن کے لیے ہر طرح کی غلط کاریاں کرنے کا رواج ہے، جس طرح پیسے دے کر پوسٹنگ کرائی جاتی ہے، جس طرح ہم کبھی سنتے ہیں کہ کوئی DSP لیول کا آفیسر سمگلنگ کرتے ہوئے جامشورو میں پکڑا گیا، جامشورو کا سب انسپیکٹر جو کسی MNA کا بھائی ہے، راہ پوٹو صاحب، وہ منشیات 70 کلو منشیات بیچتے ہوئے کراچی میں پکڑے گئے۔ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن آج تک صحیح طور پہ کبھی DSP عمیر باجاری صاحب ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ بے گناہ بھی قرار ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان تمام واقعات میں سے آج تک کسی پولیس آفیسر، چاہے وہ نچلے گریڈ کا ہو یا اوپر لیول کا، ان کو صحیح طور پہ سزا نہیں ملی، صحیح طور پہ ان سے باز پرس نہیں کی گئی اور ڈپارٹمنٹل ایکشن نہیں ہوا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ فدا حسین شاہ صاحب کے معاملے میں اگر ان کے اوپر غلط الزام ہے تو الزام لگانے والے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اگر انہوں نے اپنی وردی کا ناجائز استعمال کیا ہے، اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور یہ الزام ان پہ ثابت ہوتا ہے، عباس اللہ کے دعوے ثابت ہو جاتے ہیں، تو پھر SSP CTD کو سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی اور پولیس افسر کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ تاجروں کو، عام شہریوں کو، معصوم لوگوں کو اس طرح اپنے ذاتی رنجش کی وجہ سے ٹیررائز کرے، ان کو اریسٹ کرے۔ بہت شکریہ امداد سومرو صاحب۔ ناظرین، یہ تھے ملک کے نامور صحافی امداد سومرو۔ انہوں نے اتنا کچھ بیان کر دیا ہے اس خوفناک ترین اسکینڈل سے متعلق کہ مجھے اب اس میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ فدا شاہ کو جو ہے وہ اس معاملے میں اپنی وضاحت جو ہے وہ اسی طریقے سے ویڈیو بیان دے کر جو ہے وہ
کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان پر جو ہے کوئی معمولی قسم کے الزامات عائد نہیں کیے گئے ہیں، بہت ہی سنگین قسم کے الزامات، وہی الزامات جن الزامات کے تحت جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ جیل یاترا کر چکی ہیں، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ انہیں ان مقدمات سے جو ہے وہ ان کی خلاصی ہوئی، اور اب یہ ایک اور سنگین قسم کا جو الزام ہے یہ ان کی سر پر جو ہے وہ ایک تلوار کی طرح سے لٹک رہا ہے۔ اس سے گرائے بغیر جو ہے وہ ان کی جان جو ہے وہ چھوٹتی ہوئی کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ انہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا بیان دینے کی ضرورت ہے، انہیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ان پر جو بھی الزامات جو ہے وہ تاجر اسد اللہ نے عائد کیے ہیں وہ بیان الزامات جو ہے بے بنیاد ہے، اور محض وہ اپنے آپ کو بے گناہ ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک فرش شناس ایس ایس پی پر اس قسم کے سنگین الزامات جو ہے وہ عائد کر رہے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں خود فدا شاہ نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی اور کسی قسم کا انہوں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، تو یہی سمجھا جائے گا کہ جو الزامات ان پر جو ہے تاجر اسد اللہ کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں وہ الزامات میں صداقت ہیں اور وہ بالکل درست ہیں۔ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کے لیے حاضر ہے۔ میرے رابطے کا نمبر جو ہے 4168573283 4168573283، اور میرا ای میل ایڈریس جو ہے وہ hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com۔ کیونکہ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی سنگین ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ نے خود ہوم سیکرٹری سندھ اقبال میمن کی جانب سے بھجوائی جانے والی اس تاجر کی فریاد پر جو ہے فوری طور پر ایکشن لیا، فوری طور پر انہوں نے کارروائی کر کے اس سارے معاملے کی انکوائری کروانے کی کوشش کی، اور مختلف ڈی آئی جیز کو جو ہے وہ اس انکوائری کے لیے کہا گیا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ کسی ایک بھی ڈی آئی جی نے جو ہے وہ اپنے ہی پیٹھی بند بائی کے خلاف جو ہے ان سنگین الزامات میں انکوائری کرنے سے صاف طور پر معذوری ظاہر کر دی۔ یہ بھی ایک طریقے سے خود رفعت مختار راجہ جیسے آئی جی کے لیے جو بہت بڑا چیلنج ہے، ان کی رٹ کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور ان کے جاری کردہ احکامات پر کوئی بھی انکوائری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرا اپنی ذاتی رائے کہ یہ انکوائری جو ہے وہ یا تو اقبال دارا ڈی آئی جی ٹریفک ہے انہیں دی جائے، یا پھر تنویر عالم اوڈو جو کہ اس وقت ڈی آئی جی میرپور خاص ہیں، یا پھر زبیر دیشک جو ہے انہیں یہ انکوائری دی جائے، یا پھر خود عمران یعقوب جو کہ ڈی آئی جی ہیں انہیں یہ انکوائری دی جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ یہ معاملہ ہے کیا، الزامات میں صداقت ہے یا کہ صرف اور صرف پولیس کو بدنام کرنے کی ایک خوفناک سازش ہے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں، یہ جو اس کے فریادی ہیں اسد اللہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا بھی یہ آپ ویڈیو بیان سنیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میڈیا ماشاءاللہ جیو نیوز نے بڑا حق ادا کیا، اور اے آر وائی نے۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میں 93 سے پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر، کراچی شہر میں بزنس کر رہا ہوں۔ میں نے 2003-04 کے اندر ایک فیکٹری ہب بلوچستان نیشنل ایریا میں بھی لگائی۔ یہ جو فدا آج ایس پی سی ٹی ٹی بات کر رہا ہے، اس نے بے نامی جائیداد جو بنائی ہوئی ہے ہب انڈسٹریل ایریا میں، جو کہ شہاب الدین نامی شخص کے نام پہ ہے، ساما عرف شہاب الدین۔ یہ میری فیکٹری 2 سے 3 مرتبہ آیا ایز اے پڑوسی اور کہا میں یہ بیچنا چاہتا ہوں، میں نے نکال کر دیا۔ اس کے بعد کسی اور شخص کو اس نے بیچی، اس نے کہا میں سرکاری آدمی ہوں، میں اکاؤنٹ میں بہت بھاری رقم، جو اس نے میرے آقے نام لیا کہ میں نے 12 کروڑ میں بیچی ہے۔ آپ اپنا یا اپنے کسی مینیجر کا نام دے دو، اس میں پیسے آئیں گے، آپ مجھے کیش دے دینا۔ میں نے اسے کہا فدا میرے بھائی، میں ایسا کوئی اکاؤنٹ نہیں چلاتا کہ جس میں آپ کے پیسے ہیں اور آپ کو میں کیش دے دوں۔
میری نکاری پہ جب میں نے بلا لوس بلا خوف میں نے نکار کر دیا تو اس نے مستقل میرے اوپر پریشرائز ہونا شروع کر دیا اور تھریٹ دینا شروع کر دیا، جس میں 6 تاریخ یا 7 تاریخ کی شام کو میرے ہی گھر پہ 7:30 پونے 8 بجے کے ٹائم اس نے 2 موبائلیں بھیجی، مجھے اٹھایا، پہلے ڈیفینس لے گیا، پھر گارڈن میں بھجوایا، اور مختلف بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے چیک دے دو یا پیمنٹ دے دو، وہ پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ میں نے نکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ آج کا نہیں ہے، آج پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے مختلف مسائلوں سے ہمیشہ بزنس مینوں کو تھریڈ ملے ہیں۔ ٹوٹل بزنس مین انہوں نے پاکستان سے اسی طریقے سے بگائے ہیں، تھریڈ یا پیسہ یا بتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس معاملہ کے اندر پیچھے۔ اب دیکھو کہ پاکستان کو انہوں نے کھوکھلا کر دیا، اور اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے تو سہے، کیونکہ میں ایک مزدور طبقے کا آدمی تھا، میں دیکھتا ہے کہ بزنس مین اسی طرح سے بھاگتے رہے، انہی لوگوں نے بگائے، یہ لوگ ہیں پیچھے۔ لہذا اگر آج بھی آپ مختلف جانتے وزارتیں سب کچھ مسائل اور مسئلے اکٹھے کر رہے ہو کہ پاکستان کیسے بچانا ہے، پاکستان اگر بچانا ہے تو بزنس مینوں کو تحفظ دو۔ بزنس مین اگر سکور ہو گئے، بزنس مینوں کو عزت مل گئی، بزنس مینوں کو کاروباری سہولتیں مل گئی، تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ لہذا اگر اس طریقے سے سسٹم سے، جو آج کل جو سسٹم چلا ہوا ہے، میں تو سہ رہا ہوں، سب لوگ نہیں سہ سکتے، ہر آدمی نہیں سہ سکتا۔ فیملی تھریٹ، مجھے تھریٹ، میرے بندوں کو میرے پیچھے گاڑیاں لگانی 24 گھنٹے۔ لہذا میں عرض کر رہا ہوں آپ اداروں سے، حکومت پاکستان سے، حکومت وقت سے، چیف آف آرمی سے، چیف جسٹس سے، سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس میں انکوائری کمیشن بنایا جائے، اس میں فل اور فنش انکوائری کی جائے۔ آج میرے پہ تہمتیں لگی ہیں کہ میں فلاں تنظیموں کو فنڈ دیتا ہوں، لہذا اسی طریقے سے دبائے جاتے ہیں، پھر ان کو ملک سے بھگایا جاتا ہے، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، پھر وہ کمپرومائز کر کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ لہذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی تحقیقات پوری ہونی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے تاجر اسد اللہ۔ انہوں نے تقریباً وہی ساری باتیں کی جو کہ اس سے پہلے خود ممتاز صحافی امداد سومرو اپنی رپورٹ میں کہہ چکے ہیں۔ تو اب اس طریقے سے تو اب جو ہے ایس ایس پی جو ہیں CTD کے آپریشن کے، خود فدا شاہ پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں، وہ اپنا بیان ہمیں بھجوائیں، ہم ان کا ویڈیو بیان جو ہے وہ اپنے پروگرام میں من و ان جو ہے اسی طریقے سے نشر کر کے ان کا موقف بھی ہے اس کو بھی ریکارڈ پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ اور خاص طور سے جو ہے وہ DIG CTD جو ہے وہ آصف اعجاز شیخ کو بھی جو ہے اپنی خاموشی توڑنے کی ضرورت ہے، اور انہیں بھی یہ وضاحت کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں کہاں تک صداقت ہے، آیا ان کا اسٹاف افسر جو ہے وہ ان تمام تر معاملات میں براہ راست یا بالواسطہ ملوث ہے کہ نہیں۔ اگر واقعی یہ جو اسد اللہ ہیں تاجر جو ہیں، ان پر دہشت گردوں کی جو ہے فنڈنگ کے سنگین الزامات، اور انہی الزامات کے تحت CTD انہیں تفتیش کے لیے اٹھا کے لائی تھی، تو اس کے بعد انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ اگر اتنے سنگین الزامات تھے تو پھر انہیں باضابطہ گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے خلاف مزید کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ ان کی نشاندہی پر دوسرے اصل ان دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے جنہیں یہ مبینہ طور پر بقول SSP کے فنڈ فراہم کرتے تھے؟ یہ اب SSP پر واجب ہو گیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں ان الزامات کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے، وہ ہے کہ کون کہاں جا رہا ہے۔ یہی اصل میں پولیس کے جو افسران ہیں ان کی زیادہ دلچسپی ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کی یہی ہوتی ہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون سندھ پولیس کا IG بننے جا رہا ہے۔ میں تو بڑا دعوے کے ساتھ اپنے معلومات کی بنیاد پر یہ کہہ چکا ہوں کہ رفعت مختار راجہ ہی سندھ پولیس کے بدستور IG کے ایسے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے دوسرے حکم تک۔ دوسرے حکم کی میں نے کوئی وضاحت نہیں کی تھی کہ دوسرا حکم کب تک کا ہوگا، آیا 2 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، 4 گھنٹے کا ہے، یا کہ 4 سال کا ہے۔
یہ خود رفعت مختار راجہ صاحب ہی بتا سکتے ہیں. لیکن اب اطلاع یہ ملی ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس آج ہوا ہے. پتہ نہیں اس میں کوئی منظوری دے دی گئی ہے سندھ کے آئی جی کی تبدیلی کے حوالے سے کہ سندھ پولیس کا آئی جی آیا یہی رہیں گے یا کوئی اور آئیں گے تو کون آئیں گے؟ وہی آئیں گے جو کہ اس وقت پورے شہر میں جو ہے وہ ڈول پیٹ رہا ہے اپنے دوسری بار آئی جی سندھ بننے کا. وہی آ رہے ہیں یا کہ کوئی نیا نام بھی آ سکتا ہے. یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ کیبنٹ کے اجلاس میں کیا ہوا، کیا طے ہوا. لیکن کیبنٹ کا اجلاس کہتے ہیں کہ آئی جی کی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ لازمی کیا، مطلب اس میں یہ طے ہوتا ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ آئی جی کی تبدیلی ممکن نہیں ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. لیکن اب سی ایم جو تیسری بار بننے میں کامیاب ہو گئے مراد علی شاہ، اب لگ رہا ہے کہ وہ اتنے مضبوط، اتنے مؤثر، اتنے پاورفل سی ایم ثابت نہیں ہوں گے، جس کے مظاہر جو ہے وہ ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں. ہوم ڈپارٹمنٹ ان سے پوری طریقے سے کاٹ دیا گیا. یعنی صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا آنا اس بات کا جو ہے ایک زندہ ثبوت ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اب پاورفل نہیں رہے. نہ صرف ضیاء لنجار کے آنے سے بلکہ خود جیلوں کے جو وزیر کی حیثیت سے علی حسن زرداری نے حلف لیا ہے، اس کے بعد تو رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی گئی ہے. ایک بازو کٹ گیا خود ضیاء لنجار کے آنے سے اور دوسرا بازو کٹ گیا علی حسن زرداری کے وزیر جیل خانہ جات بنائے جانے سے. اور اب میں یہ کہنے میں جو ہے وہ حق کے بجانب ہوں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے مراد علی شاہ اب پولیس کے معاملات کے لحاظ سے صرف اور صرف جو ہے خود اپنے ہی پی ایس او ڈی آئی جی فرخ بشیر اور ان کی بریگیڈ کے جو ہے وہ سی ایم ہو گئے. باقی سندھ پولیس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی خواہش کے ٹرانسفر پوسٹنگ کروانے کے لیے بھی خود اپنے ہی کیبنٹ میں شامل صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کے آگے محتاج ہوں گے. وہ انہیں کہیں گے کہ بھئی یہ میرے لاڈلے ہیں، ان کی پوسٹنگ آپ کے ماڑی میں کروا دیں، خاص طور سے فدا جاوری کے لیے، یا فدا جاوری کے جو پراکسی ہیں کیپٹن فیضان کو انہیں وہاں لگا دیں، یا پھر خود فرخ بشیر کے لاڈلے جو ہے نیاز پنور کو آپ خدارہ ایس ایچ او جام شورو لگا دیں یا مارکیٹ تھانہ حیدرآباد کا لگا دیں. تو اب وزیر اعلیٰ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اب ایک اپنی پوسٹنگ ایس ایچ او یا کسی کی کروانے کے لیے اپنے ہی کیبنٹ کے ایک وزیر ضیاء لنجار کے محتاج بن گئے ہیں. تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے طاقتور وزیر اعلیٰ ہوں گے اس نئی کیبنٹ کے تشکیل کے بعد. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس اب یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کو آئی جی بنا سکتے ہیں یا کسی کو آئی جی کے لیے منتخب بھی کر سکتے. یقیناً وہ کابینہ کے محتاج ہوں گے. کابینہ کا متفقہ جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل درآمد کرنے کے وہ پابند ہوں گے. وہ کوئی اپنی مرضی جو ہے وہ کابینہ پر یا کیبنٹ پر مسلط نہیں کر سکیں گے، خاص طور سے ان دو وزراء پر، ضیاء الحسن لنجار اور خود علی حسن زرداری، کیونکہ یہ دونوں جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ کے جو ہے یہ چین آف کمانڈ میں ہے. یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کی رپورٹ سے یہی سب کچھ معلوم. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے، نوشتہ دیوار ہے سندھ کے تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے والے مراد علی شاہ کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ آئی جی کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے، کون آتا ہے؟ وہی آتا ہے جسے خود مسکرا کر بات کرتے ہیں تصویروں میں خود وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ. یہ ابھی 24 سے 48 گھنٹوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی. لیکن میں اپنی اس خبر پر قائم ہوں کہ موجودہ آئی جی جو ہے بدستور رہیں گے دوسرے حکم تک. اب جو
SHOs की ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त। एक आग लगी हुई है, एक मनादी करा दी है पूरे शहर में। जो कभी पूरी अपनी सर्विस में भी SHO नहीं लगाए अपने गंदे किरदारों की वजह से, उन्हें भी जो है वो ऑफ़र कर दी गई कि वो भी किस्मत आजमाई कर सकते हैं अगर उनके पास नोटों के बंडल हैं तो वो भी आएँ, वो भी SHO लग सकते हैं। खुली ऑफ़र है, खुली मंडी इस वक्त लगाई गई है। ब्रोकर शहर में घूम रहे हैं और यानी कि स्पीकर पर ऐलान किया जा रहा है कि किसको कहाँ SHO लगना है। फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। ये यानी कि इतना आसानी के साथ बगैर किसी म्यार के, बगैर किसी इम्तिहान के SHO लग जाओ जिसके पास रोकड़ा है। अब मंगोपीर में SHO एक लगे हैं, ये बड़ा खौफनाक किस्म की पोस्टिंग है और यानी कि ये एक ऐसी पोस्टिंग है जिसमें खुद IG सिंध की रेट को और खुद वेस्ट जोन के जो DIG हैं आसिम कायम खानी की रेट को बराह रास्त चैलेंज कर दिया है कोतवाल ने। यानी ऐसे पुलिस अफसर को वहां का SHO लगाया है कि जिनके मुअत्तली के आर्डर की अभी स्याही भी खुश्क नहीं हो पाई थी। यानी कि UC चेयरमैन का कत्ल होता है मलीर कैंट में। एक MNA की शिकायत पर IG सिंध मुश्तैल होकर बिगड़ के गुस्से में आके जो है वो DIG ईस्ट गुलाम असफर मैसर से कहते हैं कि अभी अभी इस SHO को सस्पेंड कर दें। SHO सस्पेंड हो जाता है और उसके बाद बजाय कि उन्हें B कंपनियां भिजवा दें, उन्हें निशाने इबरत बना दे, उनको सख्त तरीन उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो उन्हें तो उस कारनामे पर, कारनामा क्या था कि एक कत्ल के मुलजिम को प्रोटोकॉल में जो है वो फरार करवाया गया, जो कि एक बहुत बड़ा अफसर था। अब उसके बाद जो है वो सस्पेंड तो हो गए, लेकिन कोतवाल की जुर्रत को, उनकी ताकत को और उनकी पुष्पनाई को जो है मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ कि किस तरीके से जो है उस अपने लाडले SHO को बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने के IG के अहकामात को भी कदमों की ठोकर बना दिया कोतवाल ने और उन्हें जो है उससे बड़ा थाना जो है वो केक की तरह से जो है प्लेट में रख के कहा दे दिया कि मेरे आका ये लो मंगोपीर थाना और जहां वहां के SHO बन जाओ। क्यों के कहा जाता है कि मुबैना तौर पर जो है इसमें भी 35 लाख रुपए जो है वो चले हैं। IG साहब क्या हो रहा है आपके दौर में, आपके होते हुए आपके लाडले क्या कर रहे हैं इसमें? पिछले 15 दिनों में जो है कहते हैं कुछ 30 से ज्यादा SHOs की पोस्टिंग हो चुकी है और इंट्री पर पोस्टिंग हो रही है। बरसात हो रही है SHOs की, रेवड़ियों की तरफ से बढ़ रहे हैं SHO। जिसको लगना है आ जाओ, पैसे दो और SHO लग जाओ। ये है इस वक्त खुली मंडी इस वक्त जो है KPO में लगी हुई है। सबूर के मजे हैं, पठान खान के मजे हैं, जवार हुसैन के मजे हैं, वो हाजी सनाउल्लाह के मजे हैं, चौधरी शाहबाज के मजे हैं। किस का नाम लूं, कितने ब्रोकर हैं यहाँ पर। तो हर पुलिस वाला जो है वो ब्रोकर बनने में इस वक्त फख्र महसूस कर रहा है। दूसरे मानों में दलाली करने में जो है वो उनको बड़ा जो है वो इस वक्त मजा आ रहा है, क्योंकि रोकड़ा इस वक्त कमा रहे हैं, उन पर भी बरका बरस रही है। लक्ष्मी में सबके इस वक्त जो है वो बहती गंगा में सब इस वक्त हाथ धो रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। मैंने ये कहा था ना कि ज़िया लंजार जो कि बन गए हैं इस वक्त सूबाई वजीर दाखिला, उनके वजीर दाखिला बनने से क्या सिंध पुलिस में कोई बेहतरी आएगी? सिंध पुलिस की कारकर्दगी में निखार पैदा होगा, कोई अच्छाई आएगी, या कि मजीद बर्बादी तबाही आगे बढ़ जाएगी? क्योंकि अभी तक वो कच्चे के इलाके में जो डाकाजनी की वारदातें अगवा बरातान बढ़ चुके, वो अब तक ऐसी टीम नहीं तलाश कर सके, उनको मिल ही नहीं रहा कि किसको कहां लगाया जाए। जो मिल रहे हैं तो सिंध में नहीं है, कोई पंजाब में है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई चतराल में है, तो कोई काफरिस्तान में है, तो कोई कहां पर है, कोई कहां पर है। कोई इनको सिंध में जो एक फौज है SSPs की, उनमें कोई इनको मैसर नहीं। कोई अगर है तो वो इन्हें घास नहीं डाल रहा है कि हम आने को तैयार नहीं है। कोई उस गर्म जमीन पर इस वक्त पैर रखने को तैयार नहीं है। और कोई पैर रखे भी तो क्यों रखे? सबको पता है ना कि पागल को नहीं, पागल की मां को मारने की जरूरत। और पागल की मां कौन है? सारे वडेरे हैं और खुद कैबिनेट में शामिल वुज़रा हैं। उनके खिलाफ कौन SSP कार्रवाई करके अपनी मौत को ललकारेगा? कौन उनके खिलाफ कार्रवाई करके अपने लिए सिंध पुलिस को नो गो एरिया बनाएगा? इससे पहले जो है वो डॉक्टर रिजवान की मिसाल सबके सामने है।
कोई भी ऐसी गलती नहीं करे। यही वजह है कि उन्हें न तो गोठकी के लिए एसएसपी मिल रहा है, ना उनके सखर के लिए कोई एसएसपी मिल रहा है, ना उन्हें जो है शिकारपुर के लिए कोई एसएसपी मिल रहा है, ना कश्मीर के लिए, कहीं के लिए भी कोई एसएसपी इस वक्त मैसर नहीं है। वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए, तो करे तो क्या करे। तुम्हें फिर ये कह रहा हूं कि उनके तो अभी आए नहीं, अभी उनका नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ था कि यहां पर शहर में कराची में तो एसएचओस के ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो गई। तो ये कहा जा रहा है कि ये तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो सूबाई वजीर दाखिला के आमद पर उन्हें सलामी देने के लिए जो है रेवड़ियों की तरफ से जो पोस्टिंग ट्रांसफर हम कर रहे हैं, ताकि वो उनको भी हम बहती गंगा में शामिल करें। कोतवाल के दफ्तर के जराये का ये कहना है। जियाउल हसन लंजार साहब, आप को मुखातिब कर रहा हूं, आप इस पर नोटिस दें, क्योंकि आपकी बदनामी जो है इस वक्त केपीओ से शुरू करवा दी गई है। आपको सलामी देने के लिए जो है ये इस वक्त मूली गाजर की तरह से जो है वो एसएचओ कट रहे हैं, जो लगे हुए उनको हटा रहे हैं, दूसरे को इस वक्त पोस्टिंग दे रहे हैं, जिनसे वजीफा लिया जा रहा है आपके वजारत के नाम पर। अब इसको रोकना आपकी जिम्मेवारी है। चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा असल था कि कौन कहां जा रहा है। पहले हम शुरू करते हैं कराची से। कराची में 3 जोनल डीआईजीज हैं। एक की तब्दीली हो रही है, एक को खुडेरेन लगाया जा रहा है और उसका नाम है आसिम कायम खानी। क्यों खुडेरेन लगाया जा रहा है? वही 762/2023 उनके गले की हड्डी बन चुका है, जिसमें डीएसपी उमेर तारिक बजारी को उन्होंने गिरफ्तार किया था। ये उनका बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, और इस गुनाह की उन्हें कीमत अब चुकाने का वक्त आ गया है। इसी वजह से जो है वो उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। उनकी जगह जो है मुकद्दस हैदर फाइनल हो चुके हैं। जलाल फारूक उनकी पुश्त पर खड़े हैं। जलाल फारूक कौन है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहां पर ऑर्डर होने जा रहा था खुद किसका, एफआईए के अब्दुल सलाम शेख का। कह भी चुके हैं कि मैं आ रहा हूं, और मैं भी अपने प्रोग्राम में कह चुका था कि वो आ रहे हैं उनकी पुश्त पर। अब सूबाई वजीर जेल खाना जात खड़े हैं, अली हसन जरदारी उनके बॉडी हैं। वो सारी पोस्टिंगें उनकी वो पहले करवाते रहे हैं। एक बात किसी से कोई डकी छुपी नहीं है। रिक्वेजेशन उसकी पहले जा चुकी है साबिका निगरान दौर में, लेकिन अब कहा जाता है कि वजीर आला उनके राह के बड़े दीवार हैं, वो नहीं आने देंगे। जब सिंध में आएंगे तो उनकी पोस्टिंग होगी। सूबाई वजीर जो है वो सिंध में पोस्टिंग तो करवा सकते हैं, वफाक से उन्हें सिंध में लाने के वो मजाज नहीं है। और रिक्वेजेशन जो है वो सूबाई वजीर का काम नहीं है, वो फिर सिंध गवर्नमेंट करती है, यानी वजीर आला, और वजीर आला उनको नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरे नुमाइंदे की जो रिपोर्ट है, ज़राए का ये कहना है कि अब्दुल सलाम शेख का चैप्टर क्लोज हो गया, और कहा जाता है कि अब्दुल सलाम शेख शायद खुद भी जो है वजीर आला के होते हुए सिंध में आने की गलती नहीं करेंगे। अगर आ भी जाते हैं तो उन्हें पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ये कहना है पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। तो इस तरीके से मुकद्दस हैदर के जो है किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं। अब उन्हें जो है वो कहते हैं कि वेस्ट जोन के वो डीआईजी बन रहे हैं। ईस्ट जोन के जो डीआईजी हैं गुलाम असफर मैसर, बड़े मस्कीन, बड़े शरीफ, बड़े खामोश तबा, अच्छे पुलिस अफसरों में उनका शुमार होता है। मैं बड़े उनके खिलाफ मुतालिक बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे मेरे ज़राए से जो मालूमात मिली है कि वो बहुत खामोश तबा हैं, अच्छे हैं, मोतदिल पुलिस अफसर हैं। बाकी ज़माने के लोग तो तकरीबन सभी हैं, वो भी ज़माने के हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं हैं जो दूसरे हैं, नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, गरीब परवर भी हैं और पुलिस के फेवर के भी हैं। मुखालफत थी उनकी मुराद अली शाह से, लेकिन मुराद अली शाह अब पहले वाले मुराद अली शाह नहीं रहे, कमज़ोर हो गए। कुछ उनकी कमज़ोरी है और कुछ
DIG غلام اصفر میسر کی کچھ طاقت میں اضافہ ہو گیا، ان کی قسمت اچھی ہے. جن لوگوں نے ان کی پوسٹنگ کروائی تھی، جو کہ پہلے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ کس طریقے سے کوئٹہ کے DIG ہوتے ہوئے ان کا آرڈر 23 جون 2023 کو یہاں پر ہوا تھا، اور اس کے 3 مہینے بعد واپس یہاں آئے تھے. جب ان کا بورڈ ہوا تھا، جب DIG بن گئے تو ان کی سیٹ ہی ریزرو کروائی تھی. جس نے ریزرو کروائی تھی، جس حساس ادارے کے افسر ہیں جو کہ ان کے کورس میٹ ہیں، انہوں نے کہتا ہے کہ معاملات ٹھیک کروا دی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سے، اور وہ اب نہ صرف سندھ سے نہیں جائیں گے بلکہ اپنی اسی پوسٹ کو، ایسٹ کے DIG کی حیثیت سے اس پوسٹ کو انجوائے کرتے رہیں گے دوسرے حکم تک. ایک تو یہ خبر ہو گئی. اسد رضا، جس کے بارے میں یہ اطلاع تھی کہ وہ ایسٹ جا رہے ہیں، لیکن اب وہ بھی اپنی ہی پوسٹ پر رہیں گے، یعنی جہاں اس وقت ہیں DIG ساؤتھ. البتہ ان کے لیے پرابلم کریٹ کرنے والے ساؤتھ کے SSP ساجد عامر صدر، جو کہ اس وقت ناک کی سیٹ پہ چل رہے ہیں، وہ شاید انہیں جو ہے وہاں سے تبدیل کر دیا جائے. کہاں جاتے ہیں کچھ نہیں پتا. یہ تو کراچی کا میں نے بتا دیا آپ کو. کراچی میں بڑے SSP چینج ہو رہے ہیں. اسد چودھری اسد کی بھی کہیں پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور کیماڑی ٹاؤن جو ہے وہ غالباً ملنے جا رہا ہے دوبارہ، جو ہے وہ خود فدا جوہری کے جو پراکسی ہیں کیپٹن فیضان، یعنی کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے دونوں جو PSO ہیں ان کو پوسٹنگ مل رہی ہے. انہیں مل رہی ہے پوسٹنگ، یہ پراکسی بن رہے ہیں کہاں پر؟ کیماڑی ٹاؤن کے. دوسرے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے PSO نہیں تھے بلکہ وہ خود وزیر داخلہ کے PSO تھے، احمد چودھری. غالباً وہ لڑکانہ جا رہے ہیں. پہلے بھی لڑکانہ میں رہ چکے ہیں ASP، تو اب دوبارہ انہیں لڑکانہ ہی بھجوایا جا رہا ہے. ان کا نام وہاں کے لیے کہتے ہیں کہ فائنل کر دیا گیا ہے. سمیر نور چنہ جو ہے یہ کمبر شہداد کوٹ کے لیے انہیں فائنل کر دیا گیا. جیکوباد کے لیے ڈاکٹر عمران کو فائنل کر دیا گیا ہے. عرفان سمو دادو کے لیے فائنل ہو چکے ہیں. اس قسم کی اطلاعات ہے. مسعود بنگش گوٹکی کے لیے کہتے ہیں، اور کامران نواز پنچوتا جو ہے یہ شاید یہ کشمور کے لیے ان کا نام فائنل کیا ہے. انور سہیل سیال ان کی پشت پر ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. یہ سب کچھ اس وقت صورتحال اس وقت بن چکی ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے کراچی کے تقریباً سارے کے سارے ڈسٹرکٹ SSP تبدیل ہو رہے ہیں. سارے کے سارے ڈسٹرکٹ SSP تبدیل ہو رہے ہیں. عرفان بہادر کے لیے کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے کراچی میں. یہی وجہ ہے کہ وہ کورس پہ چلے جائیں گے. 3 مہینے کا کورس ہے DIG بننے کے لیے. 90 سے 20 والا کورس میں وہ نام ان کا آ چکا ہے، تو غالباً یہاں سے اب تبدیل ہونے کے بعد وہ کورس میں چلے جائیں گے. ان کے لیے فی الحال اس موجودہ سیٹ اپ میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اسی طریقے سے جو کیماڑی ٹاؤن کے SSP ہیں ان کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ بھی سمجھو کہ اس وقت پوری طریقے سے جو ہے وہ فارغ ہیں. طارق دھاریجو جو ہے وہ DIG حیدرآباد ہی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے. جاوید جسکانی سکھر جائیں گے، اور خود لاڑکانہ کے جو DIG ہے ناصر آفتاب بھی وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ 2 ہی ان کے پاس چوائس ہے، یا تو DIG CIA بن جائیں گے یا پھر دوبارہ سے اپنی پرانی جگہ RRF میں جو ہے وہ جوائننگ دے دیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ بڑا تہلکہ خیز ہوگا، کیونکہ بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا. بہت ساری ہماری خبریں جو ہے وہ درست ثابت ہو چکی ہیں، اور بہت ساری ہماری خبریں جو ہے اس کے پرخچے اڑ چکے ہوں گے. اس چند گھنٹوں میں ایسا محسوس ہو رہا ہے، یا ایسے کچھ مخالفین کی جانب سے کچھ اس قسم کی اطلاعات مجھے مسلسل جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے کہ
اسی چند گھنٹوں میں جو ہے وہ بہت کچھ نقشہ بدلتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اگر کچھ نہ ہوا تو بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے کا بھی خطرہ ہے، جو کہ اس وقت مرے جا رہے ہیں پوسٹنگ کے لیے، اور منادی کرا دی انہوں نے کہ یہ ہو رہا ہے. خدا نہ خواستہ وہ نہ ہو سکا تو مجھے ان کی حالت پر ابھی سے رحم آ رہا ہے کہ ان کی حالت خدا نہ خواستہ غیر نہ ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ ہمیں ان کے لیے کچھ اور نہ کہنا پڑے. ان کی حالت مجھے اس وقت اتنی پتلی دکھائی دے رہی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.